الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلباء، روٹی، کپڑا اور مکان یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص ان مسائل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور ان مسائل کو حل کیے بغیر وہ زندگی صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس پر جن فرائض اور واجبات کو عائد کیا ہے اسے بھی وہ صحیح ڈھنگ سے ان مسائل کو حل کیے بغیر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے روزی کمانے، کسب معاش، مال کمانے پر زور دیا ہے اور اس کے لیے اکسایا اور ابھارا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع و شراء کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم صلاۃ جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ تو تم زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں نکل جاؤ اور اللہ رب العالمین کے رزق کو طلب کرو، اللہ رب العالمین کے رزق کو ڈھونڈو، طلب کرو، تلاش کرو، اور اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکو۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے تم اس سے آخرت کی زندگی کو چاہو، آخرت کی زندگی کو طلب کرو۔ تمہارے سامنے آخرت کی زندگی ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے موقع پر جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اگر دوران حج اگر کچھ کما لیں، اگر کچھ روزی حاصل کر لیں تو اس کو بھی اس میں کوئی گناہ نہیں قرار دیا، اس میں کوئی حرج نہیں بتایا ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ دوران حج تم اپنے رب کی جانب سے عطا کردہ رزق کو ڈھونڈو، طلب کرو، تلاش کرو۔
اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ اور محتاجگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من الفقر، کہ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور فقر و فاقہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کا ذکر عذاب قبر کے ساتھ فرمایا ہے، یعنی یہ فقر و فاقہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں بسا اوقات انسان اپنے ایمان کا سودا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اپنی عزت و آبرو بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ بخاری کے اندر وارد اس لمبی حدیث کے بارے میں سنے ہوں گے، جس میں آتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جسے اس کا ایک چچیرا بھائی بہت زیادہ چاہتا تھا اور اسے غلط کام پر اکساتا اور ابھارتا تھا، لیکن اللہ کی وہ بندی کبھی بھی غلط کام کے لیے تیار نہیں ہوئی، لیکن جب قحط سالی کے نتیجے میں بھوک سے بہت زیادہ پریشان ہوئی تو اپنے اس چچیرے بھائی کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے کچھ درہم ادھار دے دو۔ اس چچیرے بھائی نے کہا کہ میں یہ پیسے اس وقت تک ادھار نہیں دے سکتا جب تک کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے نہ کر دو۔ پیسے دے دیے، لیکن واقعہ لمبا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ فقر و فاقہ اور یہ محتاجگی بہت ہی سنگین چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میدان کے اندر دوڑتے بھاگتے نظر آتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ جو فرماتے ہیں لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجز عن معونۃ اہلی، کہ میری قوم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے جو پیشہ اختیار کر رکھا تھا یہ میرے گھر والوں کے خرچے کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعض شرعی مسائل سے ناواقف رہ گئے تھے، اس کی علت اور وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں اخفى علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحان الصفق بالاسواق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شرعی احکام اور آپ کی بعض حدیثیں اور بعض سنتیں جو مجھ پر مخفی رہ گئیں، وجہ یہ تھی کہ بازاروں کے اندر کاروبار نے، بازاروں کے اندر لین دین نے مجھ کو اس سے غافل کر دیا۔ اور بھی بڑے بڑے مشہور صحابہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف جو مالدار صحابہ کرام میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا، بھائی بھائی کے رشتے سے ان کو جوڑا، انصار اور مہاجرین کو۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن ربی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی قرار دیا، تو سعد بن ربی نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور ایک سے آپ شادی کر لیں، اور میرے پاس باغ ہیں، ایک باغ میں تمہیں دیتا ہوں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی علی السوق، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے برکت عطا فرمائے آپ کی بیوی میں اور آپ کے مال میں، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ بازار کا راستہ بتایا گیا اور تجارت کرتے کرتے وہ بہت مالدار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہونے لگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے جو ملک شام اور عراق اور مدینہ کے درمیان ہزار اونٹوں پر لد کر کے آیا اور جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی تجارت کرتے تھے۔ تو اسلام میں مال مطلوب ہے، مال کی محبت سے منع کیا گیا ہے کہ انسان مال کو سب کچھ نہ سمجھ لے کہ اس کے نتیجے میں اس میں پھنس کر کے اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے وہ آخرت کو بھول جائے۔ اسلام نے جہاں مال کمانے پر زور دیا ہے وہیں انسان کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں کہ انسان جب کاروبار کرے، جب لین دین کرے تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھے،
ان میں پہلی چیز ہے کہ جس طرح انسان عام گفتگو میں سچ بولتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اسی طریقے سے لین دین خرید فروخت کے اندر بھی اس کے لیے سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا تو آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ یہ لوگ اپنی نگاہیں اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کی بات دھیان سے سننے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔ بے شک تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرتا رہا اور جو نیکی کرتا رہا اور جو سچ بولتا رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر انسان خرید و فروخت میں سچ بولتا ہے تو اس کے اس کاروبار میں برکت عطا ہوتی ہے، لیکن اگر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ارشاد ہے، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبین بورک لهما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما، کہ خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار ہے بیع کو رد کرنے کا اور چاہے بیع کو جاری کرنے کا، جب تک کہ وہ دونوں وہاں سے جدا نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور اس کے اندر کے عیبوں کو بیان کر دیتے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کے بیع و شراء میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ لیکن اگر جھوٹ بولتے ہیں، اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، تو اس کے بیع کی، اس خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ آج اگر ہم اور آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جھوٹ خرید و فروخت کے وقت، کاروبار کے وقت بولا جاتا ہے۔ آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے دکان پر چلے جائیے، اپنی منشا کے مطابق ابھی آپ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دکاندار اس کی جھوٹی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر وہ خوبیاں گناتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کی وہ کوالٹی بتاتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، اسے اس ملک کا بنا ہوا بتاتا ہے جس پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز اس ملک کی بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب قیمت کا مسئلہ آتا ہے تو سامان کی اصل قیمت سے کئی گنا قیمت بڑھا کر کے بتاتا ہے۔ اگر خریدار کہتا ہے کہ نہیں میں تو اتنا ہی دوں گا، پھر وہ جھوٹ کی قسموں کا سہارا لیتا ہے، قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ یہ قیمت تو خرید کی قیمت سے بھی کم ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو کمپنیوں، اداروں اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ کی طرف سے سامان خریدنے کے لیے مکلف کیے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں کمپنی کے پاس، سامان لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے طے شدہ قیمت پر ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن بل آپ بڑھا کر کے بنائیے۔ اس میں اپنا کمیشن رکھتے ہیں، تو اس طرح وہ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیچنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر سامان کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو گراہک کے سامنے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یحل لأحد ان یبیع شیئا الا بین ما فیہ ولا یحل لمن علم ذلک الا بینہ، کہ کسی بھی آدمی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز بیچے، مگر ضروری ہے کہ اس کے اندر کی کمیوں کو واضح کرے، اسے بیان کرے۔ اور جس کسی کو یہ چیز معلوم ہو، بغیر وضاحت کیے بغیر معاملہ کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، المسلم اخو المسلم لا یحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،
کسی بھی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کوئی معاملہ کرے، کوئی سودا کرے، کوئی چیز بیچے جس کے اندر نقص اور عیب ہے، مگر ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کرے، گراہک کے سامنے اسے واضح کرے۔ اسی طریقے سے معاملہ کرتے وقت دھوکہ دینے سے بھی بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، غلوں کا ڈھیر جگہ جگہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر کے پاس رکے اور اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا۔ جب اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کو تری محسوس ہوئی۔ جب تری محسوس ہوئی تو آپ نے پوچھا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے معاملہ کیا ہے؟ غلے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ رات میں نے ڈھیر لگایا، بارش ہوئی، غلہ بھیگ گیا، تو بھیگے ہوئے غلے کو، اوپر والے غلے کو میں نے نیچے کر دیا اور خشک غلے کو اوپر کر دیا تاکہ لوگ خشک غلہ دیکھ کر کے اس کو خرید لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں سے منع فرمایا اور فرمایا، من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ افلا جعلتہ فوق الطعام، تم نے غلے کے اوپر بھیگے والے غلے کو کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھتے اور اس طرح سے وہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ آج خرید و فروخت کے اندر، بازاروں کے اندر دھوکہ و فریب کی طرح طرح کی شکلیں موجود ہیں۔ ہر چیز کے اندر آپ ملاوٹ پائیں گے۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ مارکیٹ کے اندر خالص چیز شاید ہی آپ کو کوئی مل سکے۔ نہ پانی خالص ہے، نہ دودھ خالص ہے، نہ شہد خالص ہے، نہ آٹا خالص ہے، نہ چاول خالص ہے، اور نہ مسالے جات خالص ہے۔ حتیٰ کہ پھل اور سبزیاں جو زیادہ دنوں کے ہو جانے کے بعد سوکھ جاتی ہیں، ان کو تازہ دکھانے کے لیے ان پہ رنگ و رنگن کیا جاتا ہے، ان پر رنگ چڑھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں آ کر کے اور اس کو تازہ سمجھ کر کے خرید لیں۔ اسی طریقے سے جو ڈبہ بند غذائیں ہیں یا ڈبہ بند جو اشیاء ہیں، ان کے اندر بھی دھوکہ دہی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ کمپنی کا غلط نام لگایا جاتا ہے، ایکسپائر کی ڈیٹ تبدیل کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کپڑے وغیرہ تیار کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں معتبر کمپنیوں کے اسٹیکر چپکائے جاتے ہیں، جبکہ ان کمپنیوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی دھوکہ دینے والی چیزوں سے ہم اور آپ کے لیے بچنا ضروری ہے۔ دھوکہ دینے کی ایک اور صورت نجش ہے، جس کو حدیث میں نجش کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تناجشوا، تم نجش نہ کرو۔ نجش یہ ہے کہ آدمی کا مقصد خریدنے کا نہ ہو، وہ سامان کی قیمت بڑھائے تاکہ مشتری خریدنے والا دھوکے میں دھوکہ کھا جائے اور بڑھی ہوئی قیمت میں اسے خرید لے۔ آدمی فلیٹ لینے کے لیے جاتا ہے، زمین خریدنے کے لیے جاتا ہے، لیکن بیچنے والا ایک تیسرے آدمی کو سیٹ کر رکھتا ہے۔ جب آپ معاملہ کرنے لگتے ہیں، تیسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز تو بہت اچھی ہے، اس کا لوکیشن بہت اچھا ہے، اس کی بناوٹ بہت اچھی ہے، یہ بلڈنگ بہت مضبوط ہے، میں نے دیکھ پرکھ لیا ہے، تم مجھ سے یہ سامان اتنے میں بیچ دو، یہ فلیٹ ہمیں اتنے لاکھ کا دے دو۔ اس کا مقصد خریدنا نہیں ہوتا ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ خریدنے والا اس کی باتوں میں آ کر کے دھوکہ کھا جائے اور سستے میں خرید لے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات سامان کو جلد از جلد بیچنے کے لیے جھوٹی جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ خریدار کو اعتبار ہو جائے اور سامان وہ خرید لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگین جرم قرار دیا ہے، ایک ایسا جرم جس کے کرنے والے کی طرف نبی کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا اور نہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
حدیث کے الفاظ ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ان پر نظر کرم ڈالے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے لقد خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، ایسے لوگ تو ذلیل و رسوا ہوں گے، ایسے لوگ تو گھاٹے میں رہیں گے، کون ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فاجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ المنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، پہلا شخص وہ ہے جو اپنے کپڑے کو، اپنے پتلون کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ دوسرا شخص ہے احسان کر کے احسان جتائے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے، اپنے سامان کو جلد از جلد رواج دینے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لے۔ ایک دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں من حلف علی یمین فاجرہ لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جو کوئی مسلمان اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائے گا تاکہ وہ کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر لے، اور وہ اس کے قسم کے نتیجے میں آ کر کے اس سے سامان خرید لے اور معاملہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، شدید غصے میں ہوگا۔ تو جھوٹی قسموں سے بھی بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناپ تول کے اندر کمی سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ جب ہم کوئی سامان دیں یا لیں تو پورا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اے لوگو جب تم کوئی چیز ناپو تو پورا ناپ کر کے دو، اور جب تولو وزن کرو تو سیدھی ترازو سے وزن کر کے دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کار کے لحاظ سے بھی عمدہ اور اچھا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا تھا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اے میری قوم کے لوگو تم ناپ اور تول انصاف کے مطابق پورا دو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فتنہ و فساد مچانے والے نہ بنو۔ معلوم یہ ہوا کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، لوگوں کو ان کا پورا حق نہ دینا، یہ زمین میں فساد مچانے کے مانند ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ویل ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ وہ لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں ناپ تول کر کے تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر کے یا وزن کر کے دینا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ کمی کر دیتے ہیں۔ ان کا معیار دوہرا ہوتا ہے، اپنا معاملہ ہوتا ہے تو پورا اصولتے ہیں، دینا ہوتا ہے تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں، جو ایک سنگین جرم ہے۔ اور اسی جرم کے پاداش میں شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر سخت ترین عذاب سے دوچار کیا، اور اس جرم کی سنگینی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدت المؤنة وجور السلطان عليهم، کہ جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کریں گے تو قحط سالی کے اندر، مہنگائی کے اندر اور بادشاہوں کے ظلم و جور سے دوچار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے بادشاہ مسلط کر دے گا جو انہیں ظلم و زیادتی ان پر کرے گا۔ شریعت نے تو یہاں تک ترغیب دی ہے کہ اگر کسی کو ناپ یا تول کر کے دینا ہے تو کمی کرنے کے بجائے کچھ بڑھا ہی کر کے دے۔
ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی اجرت پر لوگوں کے لیے سامان تول رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا زن و ارجح، کہ تم وزن تو کر رہے ہو لیکن ذرا جھکا کر کے دو تاکہ کمی کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اور اسی طریقے سے جب ادائیگی کا معاملہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اور تاکید ہے کہ ادائیگی بھی احسن طریقے سے کی جائے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے اونٹ قرضے میں لے لیا تھا۔ وہ آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اونٹ کا مطالبہ کرنے لگا، سخت کلامی کی۔ صحابہ کرام اس کی طرف لپکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، کہ صاحب حق کو کچھ سخت باتیں کہنے کا حق ہوتا ہے، جاؤ تم اس جیسا اونٹ ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ صحابہ کرام گئے اور پھر واپس آ گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اونٹوں کے اندر ہمیں اس جیسا اونٹ نہیں ملا، جو بھی اونٹ ہے اس سے عمدہ اور اچھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتو فإن من خیرکم احسنکم قضاء، کہ تم اسے وہی دے دو، اس لیے کہ تم میں سے سب سے افضل اور بہتر آدمی وہ ہے جو ادائیگی سب سے عمدہ اور بہتر طریقے سے کرے۔ اسی طرح خرید و فروخت اور تجارت کے دوران نماز اور اللہ کے ذکر سے انسان غافل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے وہ ایسے دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں جس دن کے اندر دل اور نگاہیں پتھرا جائیں گی، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے کیے کا اچھا بدلہ دے۔ تو خرید و فروخت کرتے وقت جو ہم پر فرائض ہیں، جو نمازیں ہم پر واجب ہیں، ان سے ہم غافل نہ ہوں، بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور صلاۃ کی ادائیگی وقت پر کریں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر باتیں کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور تو ہمیں رزق حلال عطا فرما، صحیح ذرائع سے روزی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور حرام ذریعے سے تو ہمیں بچا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔